تمام آپ عزاداروں کا ذکر پاک میں آنا، ماؤں بہنوں بیٹیوں کا آنا، ذکر کے وارث اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ ذکر محمد و آل محمد اللہ ہم سب کی نسلوں میں جاری و ساری فرمائے۔ سیرت محمد و آل محمد علیہ السلام کو سمجھ کر اس پہ زندگیاں گزارنے کی کریم اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بانیان چودھری صفدر پوار و پوار برادران کہ جتنے بھی مرحومین اس فانی دنیا سے دار بقا کی طرف منتقل ہو چکے، کریم اللہ قرب سفیر حسین علیہ السلام میں جگہ عطا فرمائے۔ پوار برادران کی توفیقات میں تا حد نگاہ اضافہ فرمائے۔ ذکر محمد و آل محمد اسی طرح مل جل کر کرواتے رہنے کی اس سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ سماعت کیجئے انتہائی مؤدبانہ انداز میں، انتہائی طاہرانہ انداز میں طاہر گھرانے کی توصیف بیان کرنے کا فن رکھنے والے ذاکر اہل بیت جناب عارف حسین بلوچ برعظمت سیدہ احتراماً صلوات۔ تمام بھائیوں کے آگے التماس ہے، ریکویسٹ ہے، منت ہے کہ آگے تشریف لیں، آگے تشریف لے آئیں۔ اٹھے میرے بھائی، آگے آ جائیں۔ الطاف حسین آپ پیچھے نہ دیکھیں، آپ آگے آئیں۔ آپ کے تو یہ پڑھنے والے ہیں، ہر سال آپ کے پاس پڑھتے ہیں۔ عارف حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تشریف لاتے ہیں جناب عارف حسین بلوچ، بسم اللہ۔ دست مناجات درگاہ قاضی الحاجات، برائے ظہور حجت یگانہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ ساعۃ وفی کل ساعۃ، ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً حتی تسکنہ ارضک طوعاً و تمتعہ فیہا طویلا۔ یا قائم ہو، یا دائم ہو، یا فرد ہو، یا وتر ہو، یا احد ہو، یا صمد ہو، یا سند ہو، یا مستند ہو، یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ مالک اللہ ذکر پاک منظور تے مقبول فرما، جملہ مومنین مومنات ڈٹو رہا عبادت شمار فرما۔ بانیان مجلس دی پھوڑی وچھائی لنگر نیاز تو عام صحیح محنت عبادت شمار فرما۔ ذکر دے صدقے بانیان مجلس دے جملہ مرحومین دے درجات بلند فرما۔ مالک اللہ جو حاضر بیٹھن گناہان صغیرہ کبیرہ معاف فرما۔ تنگ دستان دے حال تے رحم فرما۔ بیمارہ کو خصوصاً محبت علی خان کو مالک اللہ شفا عطا فرما۔ سکھ دیاں جھولیاں کو صاحب اولاد فرما۔ مذہب یکا دبول بالا فرما۔ دشمنان عزداری، دشمنان حسینیت کو نیست و نابود فرما۔ مالک اللہ ملک پاکستان اور مقامات مقدسہ دی محافظت فرما۔ ڈھیر سارے جمع ہو گئے ہو الحمدللہ ابتدائے مجلس سے، اور جب سمجھ کے امین اقصو مالک ہادی برحق حجت دورہ حقیقی بقیت اللہ، حقیقی آیت اللہ، آیت الکبریٰ، وارث خون حسین، وارث انبیاء، وارث کربلا، منتقم آل محمد، ہادی کائنات، شہنشاہ زمن، عسکری دے چند ظہور تاجیل فرما۔ اسا گناہگارہ کو پر تقصیرہ کو خطا کارہ کو انہوں دی پاک نالین دے بوسے دے قابل بنا۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم و سمیع البصیر۔ اپنے اپنے ٹورے دی قبولیت واسطے سارے مل کے صلوات پڑھو، بیس کم کرو۔ سارا کو آندھئے ابتداء مجلس عبادت سارے شامل تھی، وہ بلند آواز نال صلوات پڑھو۔
نعرہ تکبیر، سارے بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سارے آنکھوں نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جہاں جہاں بندے دالی امام سجاہت بلند کر کے غدیر دی سنت نعرہ حیدری۔ صلوات میں پڑھو جی میں گھرانہ لائق کے صلوات۔ ملک اللہ توڑا ٹوریا قبول فرمائے۔ سرکار تو ہر قدم دے بدلے اجر عظیم اجر کثیر عطا فرمائے۔ بھائی صفدر عباس کو مالک نال بیرامہ پتران دے خاندان دے علاقے دے آباد شہد فرمائے۔ ملک یمن دے بارے مل دے اللہ دی کائنات وچ پہلا ملک ہے جندے وچ اللہ دے دین دی تبلیغ دی خاطر 70,000 انبیاء مبعوث تھے، اور یہ پہلا ہی ملک ہے جندے وچ سب تو پہلے ایک مستور نے شاہی کی تھی، جناب بلقیس بنت شراحیل بن یشخب بن یارب بن قحطان دی شاہی ہے۔ اور اللہ دا قرآن پہ یاد ہے کہ اسے بی بی دی شاہی دے بارے ایک نبی کو پرندے نے اطلاع دیتی ہے جنہا نام ہے سلمان نبی۔ جڑے بندے ابتدائی مجلس وچ حاضر بیٹھے ہو اے وہ نبی ہے جنہا تخت ہوا وچ پرواز کردہ ہے۔ حیدری شیخ امام دے ایک بندے سوال کی تے سرکار فرماؤ سلمان نبی کو کیڑی وڈی طاقت ہے جن نال اون دا تخت ہوا وچ پرواز کردہ ہے؟ سرکار فرمایا سلمان نبی دے حق تھچ انگشتری ہے، اس انگشتری دے نگینے تے لکھے ہویا ہے علیون ولی اللہ۔ علیون ولی اللہ دی طاقت نال اون دا تخت ہوا وچ پرواز کر۔ 1,24,000 انبیاء ہیں ٹوٹل، 70,000 انبیاء ملک یمن وچ اللہ دے دین دی تبلیغ دی خاطر مبعوث تھے۔ جناب بلقیس نے سب تو پہلے ملک یمن تے شاہی کی تھی۔ پہلی شاہی جڑی ملک یمن تے ہوئی وہ ایک مستور نے کی تھی، جناب بلقیس نے کی تھی۔ بڑے بڑے خاندان اس ملک یمن تے شاہی کر گئے، مگر ترائے خاندانہ نے زیادہ عرصہ حکومت کی تھی۔ توجہ ہے صحیح؟ میں اتھو نوکری پیش کرنا چاہنا۔ ترائے خاندانہ نے بھائی جان زیادہ عرصہ حکومت کی تھی۔ کیڑے کیڑے؟ عباسین خاندان، صباہین خاندان اور حمیری خاندان۔ یہ پتو کہ یہ میں توڑا مزاج بہتر سمجھدا ہوں بھائی پورے عرب حمیری خاندان پہلا خاندان ہے جو سب تو پہلے گھوڑے کو سجاون دی ابتدا کی تھی۔ پچھلے بھائی توڑے تک آواز آ رہے ہیں جی؟ حمیری خاندان وہ خاندان ہے جو سب تو پہلے گھوڑے کو سجاون دی مطلب او دے اتے زین سپاٹ رکھن دی ابتدا کی۔ زیادہ عرصہ حکومت بھی اس حمیری خاندان نے کی تھی۔ حمیری خاندان دا جڑا پہلا بادشاہ ہے اس دا نام ہے کلی کرب بن زین حمیری، جس یمن دی حکومت سنبھالی۔ کچھ عرصہ حکومت کی تھی بیٹھا ہی دی مخالفت ایک بادشاہ اٹھیا جدا نام ہے ربیعہ ابن نصر۔ اس کلی کرب بن زین حمیری نو قتل کر کے یمن دی حکومت تے قبضہ کر گیا۔ کچھ عرصہ گزریا تو اللہ ربیعہ ابن نصر نال عدل کیتا۔ یہ تھوڑا ساڑا مسلمہ عقیدہ ہے جو اللہ عادل ہے نا بابا، اللہ عادل۔ یہ گل آدھا اگر حقدار ہو تو دعا کر چھڑائے۔ معصوم تو پوچھا گیا بھئی اللہ کول کیڑی شے ہے تے کیڑی شے کوئی نہیں؟ حیران تھی گئے ہو بھئی اللہ کول کیڑی شے ہے تے کیڑی شے؟ سوال ہو گیا بھائی جان میرے جائیں بندے تھے تو بندہ گاٹے آ ونجے بھئی اللہ کل شین قدیر ہے، اللہ کول کیڑی شے ہے تے کیڑی شے؟
سوال آئی بابا معصوم تے جواب سنو امام دا. امام مسکرا کے فرمایا اللہ کل عدل ہے اللہ کل ظلم کوئی نہیں. نہ بولو ابتدا میں ہوں زبردستی تب حیدری، یعنی اللہ عادل ہے تے اللہ ظالم نہیں. اللہ کی میں عادل کیتا کلی کر بن زین دا پوترا جوانی چڑھے اقتدار آندے آئی سب تو پہلے ڈاڈے دے قاتل کو قتل کیتا، ڈاڈے دے قتل دا بدلہ گیتا. یمن دی حکومت بھی واپس کی تھی تے علمہ تے ہاتھ رکھ کے پیا تبان ابن اسعد ابی کرب اس دنائے. اور ایک کتاب اللہ لکھ دے پورے عرب اچ پہلا بادشاہ ہے جے سب تو پہلے اللہ دے گھر تے کالے رنگ دا غلاف چڑھایا، جڑا کہ حالے بھی اللہ دے گھر تے بولو موجود ہے نا. ابا نیندر نہ کریں نارا موجود ہے. تے سعودی عرب دی ریاست زور لا لا کے تھک پئی، دو چیزاں تبدیل نہیں کر سکی. نہ خانہ کعبہ دے خلاف دا رنگ تبدیل کر سکی ہے، نہ 13 رجب والی کعبہ دی دیوار دی دراڑ مٹا سکی. منگائے نے مگر فیل گئے نے بابا. ٹھیک ہے جی. زمانہ گزر رہا، ملک یمن دے بادشاہ تبدیل ہوندے رہے. 499 یا 500 عیسوی دے وچ حمیری خاندان دا بادشاہ ہے، نا ابو مرہ حمیری ہے. یمن دی حکومت چلا رہے ہیں. اگویں دی مخالفت ایک بادشاہ اٹھے ہے، اللہ دا قرآن دے اس دا نام ہے ابرہا. سر نہ ہلاؤ نہ دھمی نہ لبا، زبان اللہ زبان. کہنا ہے اس دا ابرہا ابن سبا، ابرہ نہیں ابرہا. اے جی ابو مرہ حکومت کرتا پہ تے حبشیہ نال رل مل کے اس ابو مرہ کو قتل کیتے. یمن دی حکومت دے قبضہ کر کے 70 سال ابرے نے یمن دی حکومت چلائی. کتنے سال؟ 70 سال حکومت کرنے دے بعد میں تہیں میں پڑھدا رہنا بے اس کو سختی چاہیا. جی میں ساڑھی علاقہ اسرائے کی زبان چاہدن بھئی کو تقدیر گانا بدھا. یہ لشکر تیار کیتا، ارادہ کہ ہے اللہ دے گھر تے حملہ. یہ بھائی التاوے ان علیحدہ موضوع ہے بھی اس اللہ دے گھر تے حملہ کیوں کیتا. وجہ یہ لکھ دن بھی اللہ دے گھر دے سچے مقابلے، سچے گھر دے مقابلے یمن اچ کوڑا کعبہ بنایا تو مسلمانہ وہ کعبہ ڈوا چھوڑے. اس کو غصہ آ گیا، ایسا کہ تسا میرا جھوٹا کعبہ ڈوے میں تواڈے سچے تے حملہ کرے سا. جڑا بندہ قرآن پڑھ دے دمی نال اس بندے نال میری گل ہے. سورت فیل پڑھ کے دیکھو، لشکر فیل تیار کیتا. 399 ہاتھی دا لشکر، جڑے ہاتھی تے ابرہا سوار ہے اس دا نام ہے محمود. اے یمن جو ٹریا تے ارادہ کے ہے اللہ دے گھر تے. میں پہلے آکھے جو اللہ عادل ہے تے اللہ آکھے آتوں 399 ہاتھی تے چڑھ کے پہ آن دے، میں بھی تیرے واسطے 399 ابابیل تیار کر چکا. اے بھائی دا فون بند کرا بھائی. ابا مجلس حسین ہے، فون سننا تو باہر لگے کرو، کچھ آداب ہونا. 399 ہاتھی تے چڑھ کے آیا تے اگو اللہ نے 399 ابابیل رکھے. اللہ کہا تو بندہ میرا ہے، مخلوق میری ہیں، میں تیرے نال ظلم نہیں کرنا. تو 399 ہاتھی لے کے آ رہے ہیں، میں 400 ابابیل بھی نہیں رکھنا. میں اتنے ہی ابابیل رکھنے جتنے تو ہاتھی لے کے. مکہ دے بارو شیب ابی طالب چیسا اپنا خیمہ شیمہ لایا، فوجی بہ گئے تے خیمے لگ گئے. جناب عبدالمطلب دے سردار اٹھ ودے چر دے ہیں، کیونکہ اس وقت کعبے دیاں کنیاں رسول اکرم دے ڈاڈے کولوں دیاں سر ہلاو چا زبان نہیں ہل دی تھی. کعبہ دے کلید بردار کونن؟ جناب عبدالمطلب رسول اکرم دا پاک ڈاڈا. تے کوئی جناب عبدالمطلب دا کوئی اٹھ ایندے ہتھے لگ گیا. توجہ صحیح، اس اٹھ قابو چکی تھا. نوکران جناب عبدالمطلب کو دسیا بھئی کوئی آیا ہے بادشاہ تے اللہ دے گھر تے حملہ کرنا چاہتا ہے تے توہاڈا اٹھ گئے تے وہ اٹھ نہیں پیا لینا.
یہ ہوں اٹھ نپ کے تے خوش تھیا بیٹھے بھی جڑے کل کعبے دیاں کنیاں نوں دا اٹھ وڈا نپی بیٹھا آکسی اللہ دے گھر تے حملہ نہ کر چلو میرا اٹھ ہی گئی نہ تے مہربانی کر پچھا ول وے سرکار کو پتہ لگا نا جو میرا اٹھ نہ سرکار سیدھا ہی دے خیمے جائے اوے ابرا میرا اٹھ ولا دے میں اور زبردستی تا بندے دے سری چنا ہلا سکدا نہ سی اوے ابرا میرا اٹھ ولا دے خلاف توقع گل بھئی آسن کو چھوٹی گل کرے زین اللہ دے گھر تے حملہ نہ کر صحیح میں تا سمجھائی کوئی چھوٹی گل کرے زو تو تُسا دیو میرا اٹھ ولا دے تُسا ایک کیوں نہیں آکھا جو اللہ دے گھر تے حملہ نہ کر سرکار فرمایا جیڑی میری چیز ہے میں کو ولا دے اللہ دا گھر جانے تے وہ مالک جانے ای گھر دی حفاظت وہ آپ کرنی ہے جڑا آپ اس گھر دا مالک ہے یا علی مالک سلامت رہو سے مہربانی سے اللہ تو آباد تے شاد رکھے اپنے گھر دی حفاظت اس خود کرنی ہے جڑا اس گھر دا بولو سمجھ آنی پہ دی گزارش دی اللہ نے ابابیل آندہ لشکر چھوڑے آئستے 399 ہاتھی تے 399 ابابیل انہاں دی چونج چھوٹی جی کنکری کچھ فاصلے تو وہ کنکری چھوڑے نہ ہاتھی بھی ختم نہیں بندے اڑ جان بوجھ کے نہ بولیں تمہیں تے ہاتھی جڑا سوار بھی بھائی جان ختم اور میں بزرگاں کو پوچھیا بھی ابابیل کتنا ہوں دے انہاں آکھا جی چڑی ڈتنا یا تھوڑا جی آدھے آدھا ہون ہاتھی کتھا تے ابابیل کتھے ان تو تک وہ سمجھ مننا چاہی دے بھی اللہ آدھے اگر ارادہ تیرے نا نیک کم دا میں کو تیرے جسم دی ضرورت نہیں تیرے حوصلے دی ضرورت ہے وڈے وڈے جسم آلے بندے ہن جڑے بھاج ویندے ہیں بولو زندگی ساری دا امیر کائنات دی زندگی دا جنگاں دا مطالعہ کرو سرکار نے کمزور گھوڑا رکھے تے پوچھا گیا سرکار ایڈے جسیم قسیم گھوڑے تواڈے استبل وچ موجود ہیں تے کمزور جے گھوڑے تے تساں آندے ہو تے این رنگ نال تساں جد اللہ ہی ہاتھ نال ضرب مرندے ہو جو دو حصہ اگر جسم تقسیم ہوئے تولو تا ایک سرسائی دا فرق ہی نہیں ہوندا تو کمزور گھوڑے تے کیوں آندے ہو سرکار فرمایا میں او گھوڑا گھنا نا جڑا میدان چو بھجے نہیں بیٹھے ہو مجلس سے فنار ہویا ابرہا ختم ہویا اللہ دے گھر تے حملہ کرن دا ارادے نہ لایا اللہ نے لشکر ابابیل چھوڑیا اور معصوم فرمائیں قرآن پڑھیا کرو قرآن ہدایت ہے قرآن روشنی ہے قرآن نور ہے قرآن علم ہے پچھلے بھائیاں واسطے گل ہے جڑے بندے تک نوکر دی گل پہنچ وجہ معصوم فرمائیں جڑے گھر اچ قرآن پڑھیں دے وہ آسمان علی مخلوق کو زمین تے گھر ہی میں نظر آندے چی میں تے کو رات کو آسمان تے ستارے نظر آندے ان شاملے تو سا ترکڑی لالے سو ترازو لالے سو فلانا جلسہ چاہ گیا تے فلانا وان وٹیں دا کے وان اسے بندے وٹے ہے جڑا پچھا دے دارے پھر ایدہ چھوٹا پوتر آیا وڈا پوتر آیا یکسوم اس نے یمن دی حکومت سنبھالی وہ ختم ہویا تو چھوٹے پوتر نے حکومت سنبھالی مسروق نے مسروق بن ابرہا جڑا مسروق یمن دی حکومت چلیں دا پی آئے او جڑا مظلوم خاندان آئی ہمیری خاندان ہی دا ایک لڑکا جوانی چڑھیا سیف بن زی جزان ہمیری اس دنیا دے بادشاہاں کو خط لکھے حق ساڑا ہے قبضہ کرو پا بیٹھے مہربانی کرو ساڑی مدد کرو یمن دی حکومت گنا دے کسے بادشاہ ہمیں نہ بھری کیوں ڈر دے ہن جو ابرے دے پوتر بھی ابرے وانگو ظالمن ہک رات سیف بن دی جزان مسلح تے بے کے اپنے آپ کو آدھے دنیا دیاں ٹھوکرا کیوں کھان دے اون دروازے تے کیوں نہ ویندہ جڑے دروازے تو نبی پینن ویندے کتھے آیا جی مکے آیا رسول اکرم ڈاڑے دا دور ہے جناب عبدالمطلب کل سرکار مہربانی فرماؤ ساکو ساڑی حکومت گنا دے سرکار نے فرمایا میرے بوئے تے آگئے مشکلان دا حل کرنا سڑے گھر دی سرکاری ڈیوٹی ہے ایران دا گورنر نعمان ابن منظر رسول دا ڈاڑے کل مہمان آئی سرکار فرمایا نعمان تو ایران نہ مننے سیدھا یمن مننے ادھنال مل کے ابر دے پوتر نال لڑو
ایک یمن دی حکومت گھنا دی نعمان ابن منذر آیا یمن ابرے دے پوتر نال جنگ کی تھی اس کو قتل کیتا یمن دی حکومت حق والے انو حق مل گیا سیف نے کچھ عرصہ حکومت چلائی اللہ نو پیارا ہویا پھر بادان بن سیف آیا اللہ نو پیارا ہویا پھر شہر ابن بادان حمیری نے یمن دی حکومت سنبھالی مگر جس ٹائم گوپر آلے ہو شہر ابن بادان تختے آئے تخت نہیں بیٹھا تاج نہیں اس پاتا اس پہلے کاغذ قلم دوات چاہے اللہ دے رسول نو خط لکھے یہ واقعہ ہے 7 ہجری دا خط دی تحریر کے لکھیا کہ صلی اللہ دے رسول تہاڑی وجہ تو ساکوں حکومت ملی ہے میں اتنے تک تخت نباسا تاج نہ پیسا جتنے تک میری تسا حکومت تشریف نہ گھننا سو میرے حق کے دعا نہ کرے سو میں کو ہتھا نال تاج نہ پوے سو جیندے بندے دی میں ہون گل سننا چاہتا تائید دی صورت اچ آواز آوے تیرا رسول خط پڑھے آتے وقت اللہ دی نوے کے لیے وکری مدد اپڑے بھرا علی کو یاد کیتا بھرا علی دی پیشانی دے بہت سڑے کے فرمایا یا علی تیرا میرا نوری ہکے تیری میری خلقتی ہکے تیرا میرا جسمی ہکے تیرا میرا گوشتی ہکے تیرا میرا خونی ہکے تو میرے وچوں ہیں میں تیرے وچوں ہاں میرا دل ہے یمن ونیو یمن دے بادشاہ دے حق چ دعا منگو تخت بلاؤ تاج پو 7 بندے میرے مولا نے اپنے نال لے یمن ہے یمن دے بادشاہ دے حق چ دعا منگئی تخت بلایا تاج پوایا ہی ہفتہ میرے مولا مہمان رہے ہفتے بعد اجازت منگی تو یمن دا بادشاہ شہر تو بہر الوداع کرنا ہے پکا چھوڑے جو دیکھو یمن دا بادشاہ شہر ابن بادان شہر تو بہر الوداع کرنا آیا تے ٹردے لے پیاد مولا جو پھردہ ہم تھوڑے نال آمن علی بندہ کو میں توفے دیتن تیرے پتران دی عزت دی قسم ہے تیری شان مطابق میں کو توفہ لبدا نہ جڑا میں تھوڑی خدمت پیش کرا بھائی جان مگر مولا میرے استبالج کائنات دی قیمت دی ایک گھوڑی موجود ہے اگر پسند فرماؤ تو تحفے چ دیونا چاہ میرے مولا فرمایا اس گھوڑی دا نام کیا ہے آدھے مولا اس گھوڑی دا نام ہے مجلی میرے مولا فرمایا خالی دے نہیں اس کو میرے سامنے ٹور میں امامت علی اکھنال اس دی ٹور چو دیکھنا چاہتا ایک جو میں گھن ونیا این دی نسل چ وفا ہو سی توجہ سے ہونی نہیں دیکھنا بیٹھ جاؤ بیٹا آرام سے مجلس سنو نا اٹھتے نہیں ہیں مجلس میں جب بیٹھتے ہیں تو مجلی نامی گھوڑی بادشاہ نے شہر ابن بادان نے استبل تو بہر کڈی تاریخ اللہ لکھ دے مجلی نامی گھوڑی ہک دم اگا چاہیں دی کئی دفعہ پیچھا دے دی میرے مولا فرمایا میں امام ہو کے آدھا پیام میں جاندہ استبل چندہ بچہ موجود ہے ایک ماں دی محبت جڑی ممتا ہے مجبور کر دیئے بچے تو دے دیئے یہ مجلی تا دینا اندہ بچہ کیوں نہیں لیندہ آدھے مولا دیمن تو عذر نہیں تیرے تو پیارا نہیں انہی آتا سمجھ نہیں آنی مولا میں ڈردہ متا گھن ونیو تو کو تکلیف تھی گئے میرے مولا فرمایا کیسی آتا رکھیں دے آدھے مولا پہلی گل ہے جڑا دا جمعہ ماں دا کھیر نہیں پیندہ دوجی گل ہے اکثر بیمار راندے مولا تے روئیں دی یہ گال ہے جلے اسلامی مہینہ جو محرم دا مہینہ آندے نا پہلی تو ڈامی تک ماں کو چھوڑ دیں دے استبل کو چھوڑ دیں دے ساڑے شہر تو بے ریت دیا اچھا جیاں ٹبے تے چڑھ دے پہلے سجی گوڑی لیں دے وقت سجا پاسا لیں دے وقت اٹھی کھڑ دے وقت کھبی گوڑی لیں دے وقت کھبا پاسا لیں دے بندہ شیعہ ہی نہیں جڑا جان بوجھ کے ہے نہ کرے فرمایا ہوندہ کوئی نام ہی رکھے آوے آدھے مولا ہوندہ نام رکھے اسے مرتجز وہ پیرالے مرتجز نام ہے اللہ دے شیر رو کے فرمایا اگر ہوندہ نام مرتجز ہے تو میں کو حسین واسطے بہت ضرورت ہے اللہ مان انشاءاللہ اپنے کسے غام میں چنہ رو گئے وہ کھڑیاں بھائی کر کے رو گا بسم اللہ جی میری نوکری ہے بسم اللہ تھوڑے جا مائک کھلے سو بھائی ایکو کھلے سو مائک کھلے مولا ہوندہ نام رکھے اسے مرتجز ہاں اتھا ہی ٹھیک ہے بس فرمایا اگر انہوں نام مرتجز ہے تو میں کو حسین واسطے بہت ضرورت فرمایا میں کو ملا
استبالی چ آدھے نہیں مولا جڑے رین دے تسا مہمان تھے ہو نا اس ریت دے ٹبے تے میرے مولا فرمایا تسا پانی دو میں میرے کو ضرورت ہے او جل دے میری ساری مجلس بھول بنائے نوکر دے لفظ نہ بلائے بادشاہ رعایا میرے مولا دے بندے نالن ریت دے اچھے جے ٹبے تے چوڑن نہ میں ہاتھ بدی کرو تا اسے جملے تے ہے کرو میں وین شروع کرا ریت دے اچھے جے ٹبے تے چڑھن نہ تکیڈی ٹھانے مرتجز پاسا لا کے ستا پہ ایک کشیہ جڑا اتنے مجمع جو ہے کرے میرے مولا رو کے فرمایا ہونے نال پاسے لاون دے ڈاوتا سکھ دے مرتجز جڑا تائے پاسا لاون ہے اور رت بہو دور ہے سبحان اللہ شلا اپنے کسی کام میں چکر نہیں نہ رو جڑا تائے پاسا لاون ہے اور رت بڑی دور میرے مولا دی آواز اس دے کنہ تے آئیے پاسا لاونا بھول گئے میرے مولا دے قدمہ تے منہ رکھے میرے مولا ایک وہان نہ لایا پیشانی دے بوسا دیتا مجلی اور مرتجز 7 ہجری یمنی جو مدینے آگے واللہ با حسین و بندہ بھائی صفدر صاحب امیر ہو سی جڑا بندہ اس جملے تے ہے نہ کرے سی جلے مرتجز مدینے آئے انہی عمر 4 سال ہے علمہ دے ہاتھ رکھ کے اپنی ہر لفظ دی ذمہ داری نال پیادا شبیر دی ظاہران عمری 4 سال ہے کربلا دے میدان حسینی 57 سال دا مرتجزی 57 سال دا حسینی بہوں زخمی ہے مگر ڈوڑا مرتجز زخمی ہے کیوں جیڑا تیر آندہ ہے یہ اپنے جسم دے جھل کے آدھا تیری ماں میں کو چادر ہے جاؤ کھوائے ہے ہون ہے کر یار ابتدائی مجلس سے رومن واسطے کٹھے تھے بیٹھے بسم اللہ حوصلے نال سے بسم اللہ میری نوکری ہے باب جیڑا تیر آندہ ہائی اپنے جسم دے جلیں دے اور اسے وجہ تو امام بارواں فرمین دے میرا سلام اس گھوڑے تھے جیڑا ڈاویں علی دین انج لگدہ ہائی بھجدہ نہیں پرواز ودک اے منہ بھی تیرہ نال پر ہو گیا تھے اے بھی پر بن گئے 4 سالان دی عمر تے شبیر دی عمر بھی 4 سال ہے مجلی اور مرتجز مدینے آگے کچھ دیہاڑے گزرے ہیں رسول خطبہ دیندے بیٹھے ہیں حسین آگے نانا جیندہ جیندہ توفہ ہے ہر بچہ توفے نال کھیٹ دا ودے میرا توفہ دور تو ہے نانا آج میرا دل ہے میں مرتجز تے سواری کرے نا رسول خطبہ مکایا بطول دی حویلی چاہے یا علی استبل چو مرتجز گنو میرے حسین دا جو دل ہے مرتجز آگیا بطول دی حویلی ماں کھڑوتی ہے دروازے تے بینا کھڑوتی ہیں حسن بھرا کھڑوتے اے انج رسول ہاتھ ودے آ حسین بسم اللہ نانا چڑھاوی یادی تو سنگ کری پچھے ذاکرہ کولو بھی حسین کربلا دے میدان اج بار بار علی اکبر کو آدھائی تے کو پتر سمجھ کے نہیں تے کو نانا سمجھ کے چڑھا منایا کیوں حسین نانے دا ادھار پیا لہندہ جو پہلے دفعہ جڑا چڑھے آئے تا کہیں سوار کرائے بولو حسین کو نانے سوار کرایا تے علی اکبر کون ہے شبیہ رسول اے جلے حسین دو اشارہ کیتے نا اللہ دے رسول حسین ٹور کے مرتجز دے کول میں علمہ دے ہاتھ رکھ کے پہ آدھا اکھی نال پڑے ہے گھوڑے دا قد ہی بلند حسین دا ظاہراً چھوٹا کئی دفعہ حسین چڑھن دی کوشش کی تھی مگر چڑھ نہیں سکا جلے نہیں چڑھ سکا نا حسین پاسے کولو نا سامنے والے مرتجد گلچ بھائی پا کے پہ آدھے میرا امتحان نہ گھنا آج میں کو اوے چاہ جی میں کربلا چامنائی شاباش 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 سارے پچھلے تو سے ہی ہے جرلو نا میں وین دی ابتدا کرا بسم اللہ سارا دا حسین لگ دے میں کو اوے چاہ جی میں کربلا اور جلے مدینے آیا نا تو امام حسین نے استقبال کی تا امام حسن نے باب داد جلے مرتجز تے حسین ملے آپس کتاب اللہ لکھ دیں کہ اللہ دا عرش ہل گیا آواز توحید ہے یا علی حسین تے مرتجز کو جدا کر میری یہوران دے وال کھل گئے میرے ملائکہ تو تسبیح چھٹ گئی
اگر مرتجز کو گلے لگ کے تے حسین روندہ رہا نا میرا عرش ڈھے پوسیا میرا عرش اور تاریخ اللہ لکھ دے بھی حسین تے مرتجز این ملے جی میں مدت دے نکھڑے ہوئے سنگتی مل دیں نا تے وقت ہک بے کو گل لا کے رون دیں مرتجز کو جلے حسین آکھے میں کو میں چاہ جی میں کربلا اے آرام نال مرتجز گوڑی لئیے اے پہلا بین شروع پیا کردہ مرتجز حسین دی گل سمجھ کے گوڑی لئی گوڑی سمجھیں دے ہونا حسین بسم اللہ تنادی علی پڑھ کے مرتجز دی زینے چاہے وقت مرتجز اٹھے نبی واگ پکڑی ہوئی ہے علی کوچ پکڑی ہوئی ہے مدینے دیاں گلیاں دی سیر کریں دے رہے ڈی لاندہ پہ آتے حسین آکھے نانا ہون میں رج پہ آن نانا جلو اماں دی حویلی چ میں کو گھوڑے تو لہاؤ قرآن اگر نزدیک ہی تک ہے نا میرے واسطے قرآن تو گھٹ نہیں میں اکی نال پڑھے ہے قرآن سر تے رکھ کے پہ آدھا جمعے دے خطبے تو بعد حسین گھوڑے تے بے کے گلیاں چ گئے جڑا ولے ہے تڑی لاندہ پیا بطولوں میں پیڑاں دے بھار کھڑی رہی ہے دیکھا حسین اج پہلے دفعہ جو گھوڑے دی زین تے بیٹھا ہے دیکھا حسین سونا کتنا ودا لگا شاباش شاباش سالہ اپنے کسے غمج کڑائی نہ رو اللہ بانی مجلس دے توفیقات جزاب جی بسم اللہ سے تھوڑا جی آواز کھلا کرے سو سوکھا کرے سو بھائی جان مولا تو وسیع رزق دے میں وینا دے قریب آگیا بطول پیران دے بھار کھڑی آئی آج پہلی دفعہ جو گھوڑے دی زین تے بیٹھے پانی دے دیکھا میرا حسین سونا بولو جلے ماں دی حویلی اچھ حسین آگے کتاب اللہ لکھ دے کئی دفعہ حسین لاہن دی کوشش کی تھی مگر حسین نہیں لہ سکا جی میں مرتجز دی زین تے بیٹھا آئی پتہ میں مرتجز دا لفظی معنی کیا ہے وکری ہینا کالا یہ لکھا گھوڑا اچھ کھڑوتا ہوئے ہے نا تے ہینک مارے آ ان ہینک تو معلوم ہوندہ آئی مرتجز دی آواز زل جنا ڈو پر آلا پر نہیں ہوندے گھوڑے دے پر ڈاویں آلے دی تیران دی وجہ تو بن گئے جلے ان چکر لیندہ رہے شبیر دے باروں جلے تیران آلے پاسا بھری گئے تب تو الٹا چکر لامنا شروع کی ہیں کہیں آکھے عرفان ادھر عبدی فرمایا ہا کہ ڈاویں آلے دی جڑا حیوان ہے یہ مسلمان لگ دائی جڑے مسلمان ہیں وہ حیوان لگ دائی بلکہ انہوں نے لکھے پڑے جو جڑا حیوان ہے یہ مسلمان بن گیا جڑے مسلمان ہیں وہ حیوان بن گئے جلے لے نہیں سگا حسین زین اچھ بیٹھی جاتے انج مرتجز دے گل اچھ بہیں پائی فرمایا امتحان نہ گھن سیدہ دے آج اوے لہا جوے کربلا لہام نہیں مرتجز حسین دی گل سمجھی مرتجز گوڑی لئیے گو پیرا لے مرتجز حالے پاسا نہیں لایا بطول کڑ چکی تھی بی بی آدھی ہے میرے سامنے پاسا نلا میں آکھا ودی پلینی بی بی آدھی ہے تو پاسا لینے میں کو کوئی ویلا یاد اللہ مان بیس کم کرو بیس کم کرو بی بی آدھی ہے میرے سامنے پاسا نلا تو پاسا لینے میں کو کوئی آوانا لویلا یاد آویں دے مرتجز بڑے آرام نال حسین کو زین تو لہائے جڑے ویلے آرام نال لہائے محمد دی دھی کھڑ نہیں سنگی اپنے حجرے چاہیے تطہیر علی چادر جاؤ چپاتے نیل مرتجز دے سامنے کے نئیے آدھی مرتجز او چادرے جے کو نبیاں ہاتھ ہی نہیں لایا میری چادرے جاوی کھا میری گل یاد رکھیں جویں آج لائی ڈاوی کوئی ویلا آدھی اویلے زخمیوں سی اویلے بیڑی دروازے تے آئی اللہ مان انشاءاللہ آپ پڑھے کسے غم میں چنروں میں
حوصلے نال منزل بہت لمبی ہے مصائب دی مرتجی دا دے کوشش کرے سا بڑے آرام نال لہے سا 7 ہجری اچ مرتجد مدینے آئے 51 ہجری شبیری نزین تو لتھ ہے 54 سال مرتجز دا معمول رہ گئے حسینی دے ہوتے سوار تھی ون لگے آ پہلے گوڑی لیندہ وقت پاسا لاوے آ حسین کو سوار کرے آ جڑا حسین لاوان لگے آ پہلے گوڑی لیندہ وقت پاسا لیندہ ایک دی حسین پوچھے میں آنا تو گوڑی پاسا لینے میں لانا تو گوڑی پاسا لینے ان کیوں کرینے قدمہ دمورہ کے آدھا تیری ماں میں گوا دیا حسین میرا نفیس پوترے چڑھ دے لاندے لے تکلیف نہ ہوئے گزر گیا زمانہ اب مندرات مک گئی یہ حسین یہ حکم مرتجزے تے کربلا دا میدان 17ویں قدم تے مرتجز کو پتہ لگے میری زین تو سوار لہ گئے انہاں قدمات والے کہ ڈٹا سی حسین سجدے دی حالت چھے قدمات منہ رکھ کے آدھے اپنی مرضی نہ لتھائیں تا اللہ دیاں مرضیاں دا مالک ہے میری غلطی نہ لتھائیں تا میں معافی منگنا مارا رلے ڈھیر ہے شبیرہ دے نہ تیری غلطی ہے نہ میری مرضی ہے میں لہ بیٹھا میری موک گئی ہے تو والوان خیمے گا کو اے باغ تلوار پڑھنا چاہے کہ جملہ بولو اگر اجازت دینے ہو مجلس تو میرے حصے دی ہو گئی عبادت مقصد ہونے عبادت ہو گئی سیدہ دینا تیری غلطی ہے نہ میری مرضی میری مک گئی ہے آخری ویڑے بھائی جان راضی راسو دعا پیا دینا مگر پہاڑ مصائب دا شبیرہ کے ڈروان قدمہ دے مورا کے آدھے تیری ماں میں کچھ آدھر جاؤ کھوائے آئین آدھی آئی میرے شبیر کو کلہ نہ چھوڑے میں گوڑی لینا پاسا لینا میری زین جا آنکھیں تا تے کو نجف گنوینا آنکھیں تا مدینے گنوینا شبیرہ دے تیری زین جانا نہ مدینے نے نہ نجف نے آدھے کدے گنوینا شبیرہ دے گن جول اکبر دی آئے اللہ شیوتے جائے دی ہون مسئلہ دی پئیے جائے کو سالی 18 الہی عبادت قبول فرما 1400 برس بیت گئے اب تک دنیا شبیر کو روتی ہے